نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں بھی حصے دار بنا دے۔ اب اس سے ہم اندازہ کریں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہوں گے۔ کھانا پکاؤ، پانی تھوڑا ذرا ڈال دو، پڑوسی کو بھی بھیج دو۔ جیرو سے کسی نے کوئی اچھی چیز پکائی، کبھی کسی پڑوسی کو ایک پلیٹ بھیج دیں، کبھی دوسرے پڑوسی کو بھیج دیں، کبھی تیسرے پڑوسی کو بھیج دیں۔ کہا کہ اگر پڑوسی غریب ہے، اگر پھل لے کے آؤ تو چھپا کے لاؤ، پڑوسی دیکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو اس کی اجازت نہ دو کہ وہ پھل لے کے باہر جائیں، پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، انہیں حسرت پیدا ہو۔ کتنا پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، کتنا خیال رکھا گیا دوسروں کا۔ کیوں؟ یہ ساری مخلوق اللہ کا قربہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا قربہ ہے۔ اللہ کو آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس برتاؤ میں مخلوق میں مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، انسان بھی، جانور بھی، سب اللہ کا قربہ ہے۔ ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کیا ہے، اچھے اخلاق برتنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عظیم اخلاق کو پیدا فرمایا، عظیم اخلاق کو پیدا فرمایا، اور آپ نے اعلیٰ ترین اخلاق کی دعوت دی اور تعلیم دی۔ ایک موقع پہ فرمایا، اس کا مقدمہ سے کہ کیا میں تمہیں اولین آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ ان پہلے ان جملوں کو غور کر لیں، اولین آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں، یہ اکثر بتائیے تو چند چیزیں بتائیں کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر، اور جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر۔ ان چیزوں کو فرمایا کہ یہ اولین آخرین کے بہترین اخلاق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ یہ زندگی گزار کے دکھائے۔ جو جان کے دشمن تھے، جب مکہ فتح ہوا تو آج وہ مکہ والے بالکل خوفزدہ تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس لیے انہوں نے جتنی تکلیفیں پہنچائی تھی حضور کو اور مسلمانوں کو، تو وہ تو نہیں بھولے تھے۔ ایک صحابی نے جو ایک حصے کی لشکر کے امیر تھے، انہوں نے ایک بات کہہ دی، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن خون ریزی کا دن۔ کسی نے جا کے نبی صاحب کو اطلاع دی، آپ نے اس کو بلایا، اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے اس کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا اور کہا کہ آج کا دن وہ تو رحم کرنے کا دن ہے، ارجو یوم مرحبا، آج تو رحم کرنے کا دن۔ اس کے بعد آپ نے سلوک کیا ہے، اللہ اکبر، ان واقعی تو نبی ہی کی شان ہے، نبی کی شان۔ جب لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی تھیں ان کو رعایت کی اور کہا کہ جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، اور جو اپنے گھر بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہے۔ اس طرح آپ کچھ باتیں فرماتے رہے اور مطالبہ بڑھتا رہا کہ یہ سب کو اور فرمائے، حتیٰ کہ جب وہ اکٹھے تھے اور آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ کیا سلوک کروں گا، کیا سلوک کروں گا، تو نے کہا جی کہ آپ کو کریم ابن کریم ہے، کہ آپ کی کریم، آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی سب کریم ہیں۔ کریم کے اللہ کی صفت ہے کریم، کریم سے کہتے ہیں کہ وہ دشمن پہ قابو والے تو معاف کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
کہ آج میں تمہیں وہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی کہ جاؤ آج تمہیں کوئی بات پوچھ نہیں، سب معاف کر دو، سب معاف کر دو۔ سچی بات ہے اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام سے ہر لائن کی اتنی اعلیٰ چیزیں عطا فرمائی، کبھی جب یہ اخلاق ہو گئے تو عمل نہیں ہوگا معاشرے میں، پھر انشاء کو دھوکہ نہیں سوچ سکے، پھر دھوکہ نہیں سوچ سکے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کی مثال دی وہ، اور اس میں ایک ابتدا جسم کے ساتھ مثال دی کہ ان عثمان سارے ایک جسم کی طرح ہے، کیسی عجیب مثال ہے۔ تو جسم میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا کام دوسرے سے مختلف، آنکھوں کا کام باقی جسم نہیں کر سکتا، کانوں کا کام، زبان کا کام، دانتوں کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، دل کا، دماغ، مختلف اعضاء، اس کا مجموعہ ہم انسان۔ اچھا کام سب کے مختلف ہیں، لیکن سب میں اگر سبھی کرتے ہیں ہاتھ میں چھری لگ جائے تو مجھے کیا ہوا، اگر چھری لگ گئی یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کو چھری ماری ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھری لگ گئی، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو چھری نہیں مار سکتا، ایک جسم ہے، ایک جسم ہے۔ اگلی بات کیا، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو برابر کا محسوس کرتا ہے، کیا کہتے ہیں میری آنکھ میں تکلیف ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، سارا جسم اس کو برابر کا محسوس کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی تو پاؤں چل کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، زبان اس کو اپنی بیماری بتائے گی، ڈاکٹر کو کہے گا اس کو کام توجہ سے سنیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، ہاتھ پیسے نکال کے اس کو فیس دیں گے، پورا جسم اس کا ساتھ دے گا۔ یہ مثال تھی اللہ کے نبی علیہ السلام میں مسلمان، تو واقعی یہ وقت گزرا ہے تو امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح، جس کی ایک دوسرے مثال دی کہ اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں کہ نبی صاحب کی محنت سے جو معاشرہ قائم ہوا تھا اس کی کیا نوعیت تھی۔ ہم بات ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کی آبادی 1000 انسانوں میں مشتمل تھی تو ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے، اور سوچو کیسی شاندار زندگی، 1000 میں سے ہر آدمی کے 999 خیر خواہ تھے اور 999 جب کسی ایک آدمی کی زندگی بنتے ہیں، کیسی شاندار زندگی ہے۔ ہم تو ایک پریشان ہیں اپنی اس مبارک زندگی کو چھوڑ دیں، ہماری پریشانی اس کو چھوڑنا ہے، کیا زندگی سے ہم جب اس لیے پریشان ہیں اور ہم کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، سب مزے کریں گے کہ دنیا باقی اللہ سے مثال دے رہا ہے کہ جنت کا نمونہ بن گیا، ایسی امن والی، عافیت والی، محبت والی زندگی اللہ وجود میں لائے گی۔ یہ ساری محنت اسی کے لیے تبلیغ میں محنت ہے، اور میں اس زندگی کو دنیا میں لانے کے لیے، لیکن یہ وہی لوگ بنیاد بنیں گے جو یہ سب کریں گے صرف اللہ کے لیے، اس سے اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں عزت حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، بڑا بننا، جن کے یہ جذبات نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے کریں گے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے کرنا، جو اللہ کے لیے کرنے والے ہوں گے وہ اس زندگی کی بنیادیں کریں گے، اور یہ جب اس کو لے کر دنیا میں پھریں گے، اللہ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں مردوں پہ جو اس لیے دنیا میں پھرتے ہیں تاکہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے۔ یہ جب قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم کو اٹھانے میں اللہ 700 دیکھے دیتے ہیں، 700 گناہ معاف کرتے ہیں، 700 درجے بلند کرتے ہیں کہ قدم پہ۔ اب ایک آدمی سے چلنے کے لیے دیکھ رہا کتنے
کتنے قدم بنے گے، اس کو حساب کر سکتے ہیں؟ یہ تو فرشتے اس کے حساب کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کافی حاصل کرتا ہے، ایک صبح اللہ کے راستے میں لگا دے یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دے۔ ایسا اللہ کے راستے میں نکلا، خرچ کیا، اپنے سفر پہ کھانے پینے پہ ضرورتوں پہ، ہر خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ ملا، ہر خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ۔ اور اللہ کے راستے کی نماز، روزہ، ذکر، یہ خرچ کرنے میں بھی 700 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے، 50 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ ہم اندازہ کریں اللہ کا یہ راستہ کتنا پسندیدہ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس زندگی کو لے کے چلنا، نبی اسلام والی غیر مبارک زندگی، اس کو لے کے دنیا میں چلنا تاکہ ساری دنیا میں یہ طریقہ زندگی عام ہو جائے اور دنیا بھر کے انسان اس زندگی کو اختیار کر کے اللہ پاک کی ذات عالی سے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں لینے والے بن جائیں۔ اچھا، اس بات کو اللہ جل شانہ نے اس امت کے ذمے کیا، اس امت کو اس کام کے لیے چھانٹا، منتخب کیا، چنا ہے اللہ نے۔ اسے ثواب تک کی بات نہیں، ثواب تو اس میں بہت ہے، لیکن میں نے 4 فضائل بیان کی، بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ صرف فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس امت کو نبی اسلام کی نیابت میں کار نبوت کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو نبی بنائے گا قیامت تک کے لیے۔ اور اب دنیا میں محنت کی آپ نے 23 سال، اب قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس امت کو ذریعہ قرار دیا انسانوں کی ہدایت کا۔ اب قیامت تک ذریعہ ہدایت کون بنے گا؟ یہ امت بنے گی۔ کب؟ جب یہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم آپ والے درد و غم کے ساتھ، آپ والے جذبات کے ساتھ، آپ والے طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں، محنت بھی حضور علیہ طریقہ بھی اسی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور جذبہ بھی اندر کا وہی ہو جاتا ہے، جذبہ نبوت، جذبہ نبوت۔ وہ لوگ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اذیت پہنچائی ہے، ان کے بارے میں نبوت کا جذبہ کیا ہے؟ یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اللہ کی دوزخ سے بچیں، عزت کے دشمنوں کے ساتھ، جان کے دشمنوں کے ساتھ